أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 اور 241 اور 242 تلاوت کی گئی ہیں، جو دوسرے پارے کے 15ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ جب تم کبھی خوف کی حالت میں ہو تو چلتے ہوئے، سواری پر بھی، پیدل بھی نماز ادا کر لیا کرو جیسے ہو سکے۔ جب پھر امن میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز ایسے کیا کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی طلاق اور اس کے متعلقہ مسائل کا ذکر ہو رہا تھا کہ نماز درمیان میں یاد کرا دی کہ اس کو نہیں بھولنا۔ پھر آگے ذکر کیا والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، یعنی ان کا وقت نزاع قریب آ جائے، ان کو پتہ چل جائے، اور یذرون ازواجا، بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے حوالے سے وصیت کر کے جائیں۔ پتہ لگے کہ میرا آخری وقت ہے، بیوی موجود ہے ایک یا دو یا زیادہ، ان کے بارے میں وصیت کر کے جائیں۔ کس چیز کی؟ متاعاً الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک ان کو نکالا نہ جائے میرے بعد میرے گھر سے، اور ان کا خرچہ دیا جائے۔ 1 سال کا حکم پہلے تھا، 1 سال بندے کے فوت ہونے کے بعد عورت جو ہے اس کے گھر میں رہے اور اس کے گھر والے جو ہیں اس کا خرچہ دیں، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا 4 مہینے 10 دن والی آیت سے۔ پھر فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود نکل جاتی ہیں، اپنی مرضی سے چلی جاتی ہیں، تو اے میت کے والیو وارثو، تم پر پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ زبردستی نہ روکو اس کو، 1 سال کی گنجائش رکھو، 1 سال تک اس کو رکھو، اس کو خرچہ دو۔ اگر وہ نکل جائیں اور پھر فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں، حالانکہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، نکاح یا نکاح نہیں تو نکاح کے بارے میں اپنی معاملہ طے کرنا چاہتی ہیں، کہیں اور جا کے رہنا چاہتی ہیں، تمہارے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ مجبور کر کے ان کو رکھنا ہے، جانے دو۔ اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ 1 سال کی جو مدت تھی وہ لازمی نہیں تھی، صرف احسان کے طور پر تھی کہ ان کا بھلا ہو، 1 سال تک ان کو رکھو۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمتیں ہیں، ہر حکم میں حکمتیں ہیں۔ بعد میں یہ حکم دے دیا کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عورت جو ہے وہ عدت میں رہے گی، اور وہ نہ نکاح کر سکے گی، نہ نکاح کی بات کر سکے گی، اور اگر وہ حمل والی ہے تو حمل کے وضع ہونے تک اس کی عدت ہوگی، بچہ کے پیدا ہونے تک۔ مطابق المطلقات متاع بالمعروف، جن کو طلاق دی گئی ہے ان کو بھی کچھ خرچہ نہ پانی جو ہے اصول کے مطابق نہ نفقہ دیا جائے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر حق ہے، واجب ہے کہ وہ خرچہ دیں ان کا جب تک وہ ان کے گھر میں رہتی ہیں۔ اسی طرح قَدْ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، ایسے اللہ تعالیٰ جل شأنہ اپنی آیتیں، احکامات، پیغامات واضح کر کے فرماتا ہے تمہیں
تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید انام کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 243 اور 44 تلاوت کی گئی ہے، جو دوسرے پارے کے 16ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جو طلاق والی عورتیں ہیں ان کو آسن طریقے سے نان نفقہ دیا جائے، یہ متقین پر حق ہے، اور 1 سال کا حکم دیا گیا کہ 1 سال تک وہ عدت میں رہیں، اور ان کا نان نفقہ جو ہے، جو جن کے شوہر فوت ہو جائیں ان کے شوہروں کے وارث جو ہیں وہ ان کا نان نفقہ 1 سال تک ادا کریں۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح حکم دیتا ہے واضح کر کے تاکہ تم سمجھو۔ پھر بعد میں یہ احکامات جو ہیں، عدت کا حکم جو ہے یہ تبدیل ہو گیا، 4 مہینے 10 دن ہو گیا بیوہ عورت کے لیے۔ اب ان آیتوں میں فرمایا کہ کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے، جن کی بستی میں آبادی میں بیماری پھیل گئی، طاعون، وہ ہزاروں کی تعداد میں بستی سے نکل کر باہر میدان میں صحرا میں جا کر ٹھہر گئے۔ تعداد کا تعین نہیں کیا گیا، مفسرین نے مختلف تعدادیں لکھی ہیں، 3000 سے لے کر 40,000 تک، کسی نے 5، کسی نے 7، کسی نے 10، بہت سے لوگ جو تھے ہزاروں کی تعداد میں، یہاں قرآن پاک میں ہزاروں کا ذکر ہے، ہم الوف، وہ ہزاروں تھے۔ حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، طاعون بیماری سے ڈرتے ہوئے باہر نکل گئے، صحرا میں جا کر انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان سے فرمایا موتوا، مر جاؤ۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 2 فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے وہاں پر یہ آواز لگائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو سارے کے سارے مر گئے، ہزاروں کے تعداد میں ایک بھی نہیں زندہ بچا۔ اب مر گئے، کچھ دن گزر گئے، ان کے نبی، یا ایک روایت میں ان کے نبی کے خلیفہ تھے، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرا کر، روکا یا اللہ ان کو زندگی عطا کر دے۔ ثم احیاہم، اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، ہزاروں لوگوں کو پھر ایک کن سے، یا ان کو ایک کلمہ کہا جس سے وہ کھڑے، قوموا، اٹھ جاؤ، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب نبی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے حکم دیتے ہیں، اذن دیتے ہیں، تم چاہو تو ان کو زندہ کر لو۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا قوموا، کھڑے ہو گئے، یا کہا احیوا، زندہ ہو جو، زندہ ہو گئے۔ پھر فرمایا فقال ثم احیاہم ان اللہ ذو فضل الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ اور یہ انہیں اس بات پر یقین ہو جانا چاہیے کہ موت سے بھاگنا موت سے بچا نہیں سکتا، موت جب آنی ہے وہ آنی ہے۔ اب ان کو ایک دم موت دے دی، پھر زندہ اس واسطے کیا کہ ان کی جو طبعی زندگی لکھی تھی وہ پوری ہو جائے ان کی۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، آپ سوچ لو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرو، یہ نہ کہا کر مر جائیں گے، مرنا تو ہے ہی، لیکن جو جہاد میں جو مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔
اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، تمہارے ہر کام کو جانتا ہے، ہر کلام کو سنتا ہے۔ تم آہستہ کرو کوئی بات یا آواز سے کرو، وہ سنتا ہے اور وہ تمہارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالیہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد بقرہ کی آیت نمبر 245 اور 46 تلاوت کی گئی ہیں، جو دوسرے پارے کے 16ویں رکوع میں ہیں۔ آغاز میں فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ حالانکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے اور بندے کے پاس جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ پھر بھی فرمایا کہ جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ قرض ہوگا حسنہ، تو تمہیں ان کا بدلہ اچھا ملے گا۔ یہ نہ سمجھیں گے کہ جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ ضائع جائے گا، بلکہ وہ امانت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ عطا کرے گا۔ وَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کسی کے رزق کو تنگ کرتا ہے اور کسی کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہی دینے والا ہے۔ جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو کہتا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور زیادہ دوں گا، تو اس میں کوئی خسارے والی بات نہیں ہے۔ اس کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اتنی برکت ہوگی، اتنا وہ زیادہ عطا کرے گا۔ اور یہ پتہ رہے کہ الیہ ترجعون، اس کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے، جو اس کی راہ میں دینا ہے، اس کی بارگاہ میں جا کے اس کا اجر ملنا ہے، جیسا کیا ویسا بھرنا پڑے گا۔ پھر ہمارے الم تر الی الملأ، آپ نے نہیں دیکھا ان سرداروں کو بنی اسرائیل کے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ نبی آئے، آہستہ آہستہ حالات بگڑ گئے۔ قوم بنی اسرائیل جو تھی انہوں نے بت پرستی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پر ایمان بھی ختم ہوا۔ اس طریقے سے انہوں نے برائیاں شروع کر دیں کہ دین سے دور ہو گئے بہت زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے شموئیل، انہیں ہدایت دینے کے لیے۔ وہ لوگ نہ مانے، اب تو ہم تو آپ کا نبی نہیں مانتے۔ پھر ایک معاملہ اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا، اس قوم پر عمالقہ نے حملہ کیا، قوم کو تباہ و برباد کیا۔ 440 ان کے جو بڑے عزت والے شاہی خاندان لوگ انہوں نے پکڑ لیا۔ تو اس طرح ان کو خوب انہوں نے ظلم کے ساتھ لتاڑا۔ اب جب یہ نبی آئے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تمہاری طرف سے، کہنے لگے اچھا پھر اگر نبی ہیں آپ، ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں ان ظالموں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیے ہیں۔
فرمایا قال نبین انہوں نے کہا اپنے نبی سے اے بس لنا ملکن، ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال ان لا تقاتلوا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا جہاد تم نہیں لڑو گے؟ تم لوگ بانی کہہ رہے ہو کہ بادشاہ مقرر کرو ہم جہاد کریں گے، جب جہاد مقرر ہو گیا، جہاد فرض ہو گیا، پھر تم نہیں لڑو گے؟ قالوا، کہنے لگے وما لنا، ہمیں کیا ہے، کیا وجہ ہے ہمارے واسطے اللہ نقاتل فی سبیل، ہم نہ لڑیں، کیوں نہیں لڑیں گے؟ حالانکہ وقت اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، شہروں سے نکالا گیا، ہمارے بچوں سے نکالا گیا، بچے ہمارے مار دیے گئے، چھین لیے گئے، کیوں نہ ہم لڑیں گے بھلا؟ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر پھر جہاد فرض ہو گیا، تولوا، پھر وہ پھر گئے، الٹ گئے، الا قلیلا منہم، لیکن تھوڑے سے ان میں سے رہ گئے جنہوں نے جہاد قبول کر لیا۔ محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ صرف 313 تھے جتنے جنگیں بدر میں تھے، جتنے لوگ رہ گئے ہزاروں میں سے، بہت سے لوگوں میں، لاکھوں میں سے، جو جنہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جہاد کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس واقعے اور اس جہاد کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالیہ میں عظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 تلاوت کی گئی ہے، جو دوسرے پارے کے 16ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا بنی اسرائیل نے اپنے زمانے کے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کریں، ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں، مخالفین کے ساتھ جنہوں نے ہم پر ظلم کیے ہیں، ہمیں مارا ہے، لوٹا ہے، ہمارے گھر بار چھینے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تمہارے واسطے جہاد کا حکم آ جائے تو پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ، نہ لڑو۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہ لڑیں، ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمارے بال بچوں سے جدا کیا گیا ہے، ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن پھر جب ان پر حکم آ گیا جہاد کا تو پھر انہوں نے منہ موڑ لیا، بہت تھوڑے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جانتا ہے۔ اس موقع پر فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی شمویل علیہ السلام نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ اب طالوت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہی تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کی اولاد یہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ دوسرے بیٹے کی اولاد ہیں، ہم دوسرے بیٹے کی اولاد ہیں، بادشاہ اور بیٹے کی اولاد سے ہوتا تھا، یہ نہیں ہوگا۔ دوسرے کہا کہ یہ تو کمزور ہیں، یعنی مالدار نہیں ہیں، تو یہ کیسے بادشاہ بنیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی کو یہ بتا دیا، ایک عصا تھا ان کے پاس، آبائی طور پر ملا ہوا تھا، وراثت میں، نبیوں کی وراثت سے،
تو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا کہ جو بادشاہ آئے گا نا اس قوم کا، اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ وہ طالوت سامنے آیا کسی طریقے سے، دیکھا اس کا قد اس کے برابر ہے، تو قوم کو کہہ دیا کہ اللہ نے اس کو تمہارے واسطے مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہمارے اوپر وہ بادشاہی کریں گے، نحن احق بالملک منہ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہ ہونے کے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، کہ مال بھی ان کو زیادہ نہیں دیا گیا، مالدار نہیں ہیں یہ۔ تو نبی نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر مقرر کیا ہے، تم میں سے چن لیا ہے، انتخاب کیا ہے اس کا۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ عطا کیا ہے۔ علم بھی تم سب سے زیادہ ہے ان کا، اور طاقتور بھی تم سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بادشاہ کے لیے علم اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے صرف مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی بادشاہ بننے کے لیے، حکمران بننے کے لیے، آگے آنے کے لیے، قیادت کرنے کے لیے علم اور طاقت، جسمانی طاقت کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ اور واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ملک اور حکومت عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت علم والا ہے، وسیع علم والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کون کس کا حقدار ہے، کس کا قابل ہے۔ لیکن ان کی تسلی نہ ہوئی، تو اگلی آیت میں اس کی تفصیل آئے گی، انہوں نے نشانی مانگی اس کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی نشانی بھی بتائی گئی، پھر وہ کامیابی کے ساتھ حکومت کی انہوں نے اس وقت قیادت کی۔ تو اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 تلاوت کی گئی ہے، جو دوسرے پارے کے 16ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جب قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہ ہمارے واسطے ایک مقرر کریں حکمران، بادشاہ، قائد، جس کے ساتھ مل کے ہم جہاد کریں ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں کی ہیں۔ آپ نے کہا اگر تمہارے واسطے حکم آ جائے جہاد کا تو کیا تم پھر اس کو کرو گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارا بڑا نقصان کیا ہم نے۔ کہا اچھا تمہارے واسطے مقرر کرتے ہیں بادشاہ طالوت کو۔ کہنے لگے وہ تو اتنا کو مالدار نہیں ہے، تکڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم میں اور علم میں برکت دی ہے، یہی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ کہنے لگے اچھا ہمیں کوئی نشانی بتائیں پھر اس کے بادشاہ ہونے کی۔ فرمایا نشانی یہ ہے، قال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا، ان آیت ملک ہی، اس کے ملک کی، اس کی حکومت کی، اس کے حکمران ہونے کی، بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ، جس میں سکینہ ہے، تمہارے واسطے سکون ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں کچھ بقیہ چیزیں ہیں، پڑی ہوئی نشانیاں ہیں، تبرکات ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی۔
तहमिलुहु अल-मलाइका, फरिश्ते उसे उठा कर लाएंगे। बहुत बड़ी निशानी थी। इसकी तारीख़ ये बताई जाती है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शाह ने एक ताबूत, एक संदूक एक दिया था, 2 हाथ लंबा चौड़ा और 3 हाथ लंबा, शमशाद की लकड़ी का, उस पर सोने का काम हुआ था। उसमें तमाम अंबिया इकराम की तस्वीर और उनके रिहाइश गाहों की तस्वीरें थीं। आखिर में हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की तस्वीर एक नहायत कीमती नगीने में आप क़याम की हालत में नमाज में उसमें खड़े हैं। इसके बाद वो ताबूत जो था, आदम अलैहिस्सलाम के बाद दीगर अंबिया इकराम जो उनकी औलाद में आए उनको मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम उसमें तौरात शरीफ रखते थे, अपनी किताब, और अपना ज़रूरी सामान रखते थे। आपके विसाल के बाद उस संदूक में तौरात शरीफ के कुछ तख्तियाँ थीं, कोई साबित कुछ टूटी हुई, और उसके साथ आपके नालैन जोड़ा आपका था उस संदूक में, एक असा आपका था, एक कुर्ता कमीज़ या लिबास था आपका उसमें। आपके भाई भी नबी थे, हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और उनका असा, वो भी उस संदूक में था। अब ये संदूक ऐसा था कि मूसा अलैहिस्सलाम भी और दूसरे अंबिया भी और कौमें बनी इसराइल जब कभी लड़ाई होती, जंग होता, जिहाद होता, तो वो उसको आगे रखते, उसकी वजह से फतह पाते। कोई तकलीफ़ परेशानी आती, उसको आगे रख के दुआ मांगते। पता चला कि अंबिया का तरीक़ा है तबर्रुकात के वसीले से दुआ मांगना और कामयाबी हासिल करना। अब ये इन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि ये बादशाह है, तो निशानी फरमाया, निशानी ये है, वो ताबूत जो था बनी इसराइल की बदआमालियों की वजह से, जराइम की वजह से, अल्लाह को भूल जाने, बुत परस्ती में आ जाने की वजह से इनसे छिन गया। एक कौम अमालिका इनसे छीन कर ले गई, इनको मार कूट के। उन्होंने जाके उसकी बेअदबी की, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसका तबर्रुक नहीं समझा, एहतराम नहीं किया उसका। उन पर आफतें आना शुरू हो गई, कई शहर उनके बर्बाद हो गए। उन्होंने सोचा कि अभी इसको अलग कर देना चाहिए। किसी ने कहा कि इसको हटा दो अपने पास, तुम्हारे पास ये बर्बादी का बायस है ये संदूक जो है। तो उन्होंने 2 बैलों के साथ बांध के उसको जंगल में भगा दिया। अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने, 4 फरिश्तों ने उनको उठाया, और ये जो अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम्हारे पास निशानी आएगी, वो तालूत के घर के सामने आके रोका दिया उसको। लोगों को पता चल गया कि ये संदूक आ गया है अब हमारे पास, अब हम मान लेते हैं कि ये वाकई बादशाह हैं। बाकी उनके मूसा अलैहिस्सलाम की, हारून की निशानियाँ हैं, तहमिलुहु अल-मलाइका, फरिश्ते उठा के उसको लाएंगे। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें तुम्हारे वास्ते निशानी है जो अगर तुम मानते हो। उन्हें मान लिया। फिर उसके बाद जिहाद के लिए तैयारी की, प्रोग्राम बनाया। अगली आयत में इसका ज़िक्र आएगा, इंशाअल्लाह ताला अर्ज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आलिया में अज़्ज़म वाला करीम, महबूब करीम का सदका कुरान करीम का फ़हम और आमाल सालिह नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा फ़सल तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिहि फ़शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिहि क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द व सनाए रब्बे करीम और दुरूद व सलाम व सय्यद खैरुल अनाम के बाद
بقرہ کی آیت نمبر 249 تلاوت کی گئی ہے، جو دوسرے پارے کے آخری رکوع میں ہے۔ اس سے پہلے آیت کریمہ میں بتایا گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو حکمران مقرر کیا گیا، بادشاہ مقرر کیا گیا جہاد کرنے کے لیے، لوگوں نے اعتراض کیا۔ ان کے نبی نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، اس کو جسم اور علم میں طاقت میں زیادہ کیا ہے تم سے۔ تو ان کو پھر انہوں نے کہا نشانی کیا ہے؟ بتایا کہ نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سکینہ سکون والا ایک صندوق جو ہے تابوت آئے گا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، تبرکات ہیں، جن سے تمہیں سکون ملے گا۔ جب وہ آ گیا صندوق تو مطمئن ہو گئے، اور طالوت کو انہوں نے اپنا رہبر مان لیا۔ پھر جب طالوت ان لوگوں کو ساتھ لے کر ایک لشکر کو تیار کر کے 70,000 یا 80,000 کا لشکر تیار کیا نوجوانوں کا جانے کے لیے، جہاد کے لیے، تو گرمی سخت تھی، لوگوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا، ایک آزمائش میں ڈالے گا، وہاں پانی ہوگا، لیکن جو پانی نہیں پیے گا نا وہ میرا ساتھی ہوگا۔ صبر سے ایک قسم امتحان ہوگا، تو جو پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، مگر ایک چلو ایک مک جو بھر کے پی لے اس کو اجازت ہے۔ اب وہ 70-80 ہزار میں سے صرف 313 لوگ ایسے نکلے جنہوں نے ایک چلو پانی لیا اور صبر کیا۔ اس صبر کی وجہ سے ان کو سکون آ گیا، رج کے سیر بھی ہو گئے۔ جنہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا وہ رجے بھی نہیں ہیں، پھر پیاس پھر پیاس پھر پیاس، ہونٹ بھی کالے ہو گئے، حوصلے ہار گئے، وہ پیچھے رہ گئے۔ اب 70-80 ہزار سے 313 بندے جو تھے مختلف روایات کے مطابق، بعض نے زیادہ لکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے آگے چلے نہر سے پار۔ پھر فرمایا فلما جاواز ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب وہاں سے آگے چلے طالوت اور ان کے جو ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ وفادار نکلے تھے پانی کے امتحان میں سے، اکثر نے تو کہا آج لا طاقت لنا اليوم، ہمیں طاقت نہیں ہے پہ جالوت اور جنودہ، جالوت کے ساتھ جا رہے لڑنے کے لیے ہم، ان کا لشکر، وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، بہت بڑا لشکر ہے ان کا، ہمت طاقت نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کو پتہ تھا کہ ہم نے اللہ کے بارے میں حاضر ہونا ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے۔ وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بٹ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا لشکر، چھوٹا گروہ جو ہے بڑے گروہ پر قابو پا لیتا ہے، غلبہ پا لیتا ہے، غالب آ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ چاہے تو تھوڑے لوگ بھی بڑوں کو ہرا دیتے ہیں۔ اور ساتھ کہا واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہمیں آزمایا ہے، اس نے صبر کی طاقت دی ہے، ہم صبر والے نکلے تو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ پھر وہ تھوڑے لوگوں نے بھی وہاں جا کر کامیابی حاصل کی۔ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آتا ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251، 250، 51 اور 52 تلاوت کی گئی ہیں، جو دوسرے پارے کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا جب طالوت لشکر کو لے کر چلے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم دیا کہ تمہیں آزمایا جائے گا ایک نہر کے ذریعے، جو اس میں سے سیر ہو کر پیے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا، جو نہ پیے گا یا ایک چلو بھر پانی پیے گا وہ ہمارا ساتھی ہوگا، صبر کا امتحان پاس ہوگا۔ تھوڑے لوگ رہ گئے، ایک روایت میں 313 باقی رہ گئے کئی ہزاروں میں سے، جنہوں نے صبر کا دامن تھاما، ان کے ساتھ چلے، اور ان میں سے لوگوں نے کہا کہ ہماری تو طاقت نہیں ہے کہ اس بڑے جالوت کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں، لیکن بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ تھوڑے لوگ بھی ایمان والے جو ہیں بڑے لوگوں پر کامیاب ہو جاتے ہیں، زیادہ لوگوں پر اللہ کے حکم سے، اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں جب یہ لشکر چلا، جو تھوڑے لوگ رہ گئے تھے 313، اور جالوت کے مقابلے پر پہنچے، اس کے لشکر کے مقابلے پر پہنچے، مقابلہ شروع ہوا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر ڈال دے، استقامت عطا کر دے، ثبت اقدامنا، ہمارے قدم مضبوط کر دے، ٹھہرا دے ہمیں، منصورنا القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر مدد فرما ہماری۔ اللہ نے مدد فرمائی۔ اب ان میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، ابھی چھوٹی عمر تھی، بکریاں چراتے تھے، کمزور تھے، چھوٹا قد تھا، پیلا رنگ تھا، بیمار رہتے تھے۔ ان کے والد بھی لشکر میں شامل تھے، ان کے باقی بھائی بھی، ایک روایت میں 6 بھائی لکھا ہے، ایک میں 13 بھائی لکھا ہے کہ وہ 7 تھے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ نبی کے ذریعے یہ پیغام مل گیا کہ یہ داؤد ہیں جو قوم جالوت کے جو ان کا جو بادشاہ جالوت کو ماریں گے، قتل کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں 3 پتھر ان کو ملے جو بول کے کہنے لگے کہ ہمیں اٹھا لو، ہم جالوت کو قتل کریں گے۔ پتھر اٹھا کے جھولی میں ڈال لیے، لشکر میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ ہے بندہ جو مارے گا آپ کو۔ ادھر طالوت جو بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ جو بندہ جالوت کو مارے گا نا، میں اس کو اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام مل گیا کہ یہی بندہ ایک ہے جو مارے گا، کمزور سا ہے، زرد رنگ ہے، چھوٹا ہے قد میں، تو انہوں نے کہا، طالوت نے ان کو کہا کہ بھئی آپ مارو گے؟ ہاں میں ماروں گا۔ ایک تلوار، ایک گھوڑا، ایک زرہ دے کے بھیجنا چاہ کہتے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اللہ میری مدد کرے گا تو یہ چیزیں نہیں کام دیں گی۔ پتھر جھولی میں تھے جو پکڑ کے لائے تھے راستے میں سے۔ اس کے مقابلے پہنچے تو جالوت نے بڑا تکبر دکھایا، بڑا بہادر تھا، دلیر تھا، قد کا بھی بڑا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کئی لوگوں سارے لشکر کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، آؤ میرے ساتھ لڑو جسے لڑنا ہے۔ اب یہ سامنے آئے داؤد علیہ السلام، غلیل میں ڈال کے پتھر مارے، سارا جسم اس کا جو تھا جالوت کا لوہے کا ڈھانکا ہوا تھا، لوہے کے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس نے خور بھی پہنا ہوا تھا لوہے کا، پیشانی صرف ننگی تھی، پتھر لگا پیشانی میں، چیر کے آگے نکل گیا۔ ایک بار میں 3 پتھر سے نکل گئے، گر گیا، مر گیا۔ جب مر گیا تو لشکر اس کا بھاگ گیا۔ اب فتح ہو گئی تو جناب طالوت نے آدھا ملک بھی دے دیا ان کو اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی دے دیا داؤد علیہ السلام کو۔
اور پھر اس کے بعد جب وہ فوت ہوا تو سارا ملک بھی آپ کا ہو گیا، آپ سارے ملک کے بادشاہ بھی ہوئے اور نبی بھی ہوئے۔ اس سے پہلے نبی الگ قوم سے ہوتے تھے اور بادشاہ الگ ہوتے تھے، ایک بادشاہوں کا سلسلہ چلا آتا تھا، نسب در نسب ایک نبیوں کا چلا آتا تھا۔ قتل داؤد جالوت، جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، آتاہ اللہ الملک والحکمت، اللہ تعالیٰ نے اب داؤد علیہ السلام کو ملک بھی عطا کر دیا، حکومت بھی دے دی اور حکمت اور نبوت بھی دے دی۔ علامہ مما شاء، جو چاہ علم بھی عطا کر دیا، علم میں بڑے عطا کیے، جس میں ایک تو یہ تھا کہ آپ کو کتاب دی زبور، اس کا علم دیا، پھر جانوروں کی بولیاں، پرندوں کی درندوں کی ہواؤں کی بولیاں، پھر آپ کو یہ عطا کیا کہ آپ پڑھتے تھے کتاب اپنی تو زبور شریف، تو روایتوں میں آتا ہے کہ پانی چلتا ہوا ٹھہر جاتا تھا، پرندے اڑتے ہوئے ٹھہر جاتے تھے سننے کے لیے، درندے چرندے ٹھہر کے سنتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، آوازیں آتی تھی سب کی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرے، یعنی کہ ایمان والوں کے ذریعے کافروں کو نہ ختم کرے، نہ مٹائے، دور نہ کرے، تو فرمایا لفظت الارض، زمین میں فساد پیدا ہو جاتے ہیں، کافر جو ہے فساد برپا کر دے، قتل و غارت کریں۔ لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ جہانوں پر فضل کرتا ہے، جو فضل ہے اس کا کہ کافروں کو مارنے کے لیے سبب دیتا ہے، مدد کرتا ہے، ختم کرتا ہے ان کو۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے محبوب یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی کلام پاک ہے، معلومات ہیں جو آپ پر پڑھی جاتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ انک لمن المرسلین، اور آپ رسولوں میں سے ہیں بے شک یقینی طور پر۔ یہ پارہ نمبر 2 ختم ہوا، آگے انشاءاللہ اس کا سلسلہ اسی آیت کی بات کا تعلق جو ہے اگلی آیتوں کے ساتھ ہے، دوسرے پارہ میں شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔